بذات خود جو ہے وہ اس حد پہ نہیں تھے کہ ہمیں ای یو سے نکلنا چاہیے، اور لیکن انہوں نے سنس برٹن از نون ایز دا ورلڈ لارجسٹ مدر آف دا ڈیموکریسی، اس نے پھر لوگوں کی آواز پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریفرینڈم کا اعلان کرتے ہیں اور ریفرینڈم دیتے ہیں لوگوں کو رائٹ ٹو ڈیسائڈ دیئر ڈیسٹنی۔ تو لوگوں نے ڈیوڈ کیمرون نے اس کے خلاف کمپین کی کہ ہمیں یورپین یونین میں رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ہمیں اس میں رہنا چاہیے، لیکن اکثریت نے یہ رائے دی کہ نہیں، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ تو وہاں ریفرینڈم ہوا اور اکثریت نے یہ فیصلہ دیا کہ ہمیں یورپین یونین سے نکلنا چاہیے۔ تو ڈیوڈ کیمرون جو ہے اس نے ریزائن کیا اور پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، برطانیہ آج یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو نے بھی یہ وہاں سے آواز اٹھائی کہ ہمیں بھی رائٹ آف ریفرینڈم دیا جائے، ویدر وی شوڈ اسٹے ان دا یونائٹیڈ کنگڈم اور ناٹ۔ وہاں بھی ان کو یہ رائٹ دیا گیا، اور اسکاٹ لینڈ میں تھوڑے سے ووٹوں سے اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یونائٹیڈ کنگڈم میں رہنا چاہیے، ادروائز اگر فیصلہ آتا تو وہ بھی علیحدہ ہو چکے ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نہرو نے جو ہے وہ پلیج کیا تھا بیفور دی یونائٹیڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کے۔ میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہم کشمیریوں کو جو ہے وہ جب ریوالٹ ہوا ان کے خلاف، جب مہاراجا نے ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کیا، تو اس ریوالٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں گیا، اس نے کہا جی ہم کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تھرو فری فیئر اینڈ پارشل پلیبسسائٹ دیں گے۔ تو اور بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان فورس میرجز، ہم یہ حق دیں گے، لیکن وہ اس کے مرنے کے بعد ہندوستان کی تمام حکومتیں جو ہے اسے ڈینائی کرتی رہی۔ آج ہندوستان میں جو وزیر اعظم ہے وہ ایک نہایت ہی مکروہ اور گھناؤنے عزائم رکھنے والا شخص ہے، اور جب سے وہ آیا ہے وہاں جو ہے وہ مسلمان تمام اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں، اور ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ ہندو جو ذہنیت ہے اس نے آج تک جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اور وہاں ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کے حقوق کو نہیں مانتا۔ بابری مسجد کا وہ دیکھ لیں، گولڈن ٹیمپل دیکھ لیں، جتنے بھی وہاں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے جو ہے حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو یہ کہلاتا ہے کہ وی آر دی ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نام نہاد جمہوریت ہے، وہاں کسی بھی حوالے سے جمہوری حقوق جو ہے وہ لوگوں کا حاصل نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کریشن جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ کی تھی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، پھر صدر آصف علی زرداری، اور آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سٹانس جو ہے بڑا واضح اور مضبوط ہے۔ جو بھٹو صاحب کا سٹانس تھا وہی آج تک چلا آ رہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے دیے بغیر جو ہے وہ خطہ میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دونوں ممالک جو ہیں پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ اپنے سامنے کھڑے ہیں، دونوں نیوکلیر پاورز ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات میں کوشش کروں گا کہ ساری جماعتوں کے دوست بیٹھے ہیں، کسی کی دل آزاری ہو، لیکن ایک بات پہ بڑے تحفظات ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان میٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ on the 29th of July 2019, and on the 5th of August, 7 days later, the Article 370 and 835 was being abrogated, and a long lockdown has been imposed۔ یہ 5-6 دنوں کا جو وقفہ ہے یہ بڑے سوالات جو ہے یہ پیدا کرتا ہے، اور کشمیریوں کو بڑے تحفظات ہیں کہ 5-6 دنوں کے اندر وہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ which was being televised, and I'm sure you all of you have seen that clip، کہ وہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر I met Prime Minister Modi last month and he has asked me to mediate on Kashmir, how do you see this? And then Prime Minister Imran Khan says, yes Mr. President, I would really like that, and I think you will have prayers of 1 billion people۔ تو یہ جو سامنے باتیں آ رہی ہیں، اور مودی جس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے ایبروگیٹ کیا 370، اٹ واز ود دی ڈیزائر آف، اور یا کہہ لیں ان کے
ان کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ میں نے یہ ابروگیٹ کیا. یہ بہت سارے تحفظات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو چاہیے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مور دین دس. آئی نو کچھ دوست بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی سے, ہم سارے ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں, لیکن یہ تحفظات لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ کشمیر پہ بڑا دو ٹوک موقف جو ہے وہ اختیار کرے. کشمیری جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا یہ حق جو ہے یہ لے کے رہیں گے, اور کشمیری بڑی بہادر قوم ہے. وہ 90 سے لے کر اس وقت تک 96,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں, اور آن دا نیم آف سرچ آپریشن ہزاروں کی تعداد میں ہمارا جو نوجوان ہے, یوتھ ہے جو ہے, ان کو جو ہے وہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. اور وہاں جو ہے وہ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے. اس وقت تک جو ہے وہ 46,000 لوگوں کو جو ہے وہ ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں, تاکہ اگر یہ دینا بھی پڑا کشمیریوں کو تو آگے وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ ثابت کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو ان کی قراردادیں ہیں, اگر ایس ویئر ان دا ورلڈ ویدر اٹس افغانستان, کویت, عراق, اگر وہاں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو وائی ناٹ ان کشمیر. دس ڈبل اسٹینڈرڈ مسٹ بی فنشڈ, اور کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے وہ دیا جانا چاہیے. آج نہ صرف پاکستان کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی ہندوستان کے اس نام ناز یوم جمہوریہ پہ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ احتجاج انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کشمیریوں کا ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے تھرو اے فری فیئر اینڈ امپارشل پروسیس مل نہیں جاتا. میں چونکہ میرے بزرگ ہیں راجہ صاحب, میری پہلی جو ملاقات راجہ صاحب سے ہوئی مجھے یاد ہے, چودھری ضیاءاللہ مرحوم جو ہے ان کے گھر پہ جب پہلی کابینہ نے ضیاءالحق صاحب کی پہلی کابینہ نے جو ہے وہ ریزائن کیا تھا, تو راجہ صاحب اور غلام دستگیر خان صاحب اور راجہ صفدر صاحب, مجھے یاد ہے تو اس کھانے پہ وہ جو ہے میں بھی گیا تھا, تو وہاں جو ہے وہ راج صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی جب یہ وزیر اطلاعات اور نشاط بنے. ان کا موقف جو ہے کشمیر کے حوالے سے بڑا دو ٹوک رہا ہے, اور میں خود بڑا رائے صاحب کی سیاست کا ہے, چونکہ یہ کمٹ کے بندے ہیں, ایک ہی جماعت میں سیاست شروع کی, اسی جماعت میں جو ہے اینڈ آئی بلیو ان دا سیم پرنسپل ان لائف. تو وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. میں خود بھی رائے صاحب کو سننا چاہتا ہوں, میں اسی بھی جانا چاہتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ.